حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، پروردگار ہے۔ درود و سلام نازل و تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا اور یہ واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ ہم نے تم لوگوں کو یوں ہی بے مقصد، بیکار، عبث نہیں پیدا فرمایا، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے۔ اور اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابل میں انسانوں کا معاملہ، انسانوں کا رویہ، کہ جس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ اپنے مقصد حیات کو بھلا کر اسی دنیا کو اپنا مقصد بنا کر جیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی معاملات کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کا جو معاملہ ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی میں قبر کی بھی زندگی شامل ہے، اس کے بعد قیامت کی بھی زندگی شامل ہے، اور اس قیامت کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی بھی شامل ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ قبر کی زندگی، وہ قیامت کی زندگی، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی، یہ زیادہ اہمیت کی زندگی ہے۔ خیر وابقیٰ، اس کے اندر بھلائی ہے اور اس کے اندر ملنے والی چیزیں انسانوں کے لیے دائمی اور باقی رہنے والی ہیں۔ حالانکہ انسان نادان ہے، وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے دھوکے کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو ہی اپنا مقصد بنا بیٹھتا ہے، اور دنیا کی زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے، دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اگر یہ دنیا، یہ مکمل دنیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت اور اہمیت رکھتی تو ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو، کسی مشرک کو، اپنی وحدانیت کا انکار کرنے والے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کو کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی اس کو نصیب نہیں کرتا، اگر دنیا کی رب ذوالجلال کی نگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت اور اہمیت ہوتی۔ تو حاضرین، ہم انسانوں کا اور خصوصی طور پر مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر، دنیا کی چاندنی کو دیکھ کر آخرت کی جو کہ دائمی اور ابدی زندگی ہے اس کو طاق پر رکھ کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا احمقانہ فیصلہ ہے، یہ بڑی بے وقوفی کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ الا ان الدنیا ملعونۃ، کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے ہو، ملعونۃ ملعون ما فیہا، کہ وہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، ملعون ہیں، مردود ہیں، جس طریقے سے شیاطین اور ابلیس مردود ہیں۔ الا ذکر اللہ وما والاہ،
سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو چیزیں اللہ کے قریب کر دیں وہی اللہ کی لعنت سے بچی ہوئی چیزیں ہیں اور اللہ کی رحمت کو گھیرے ہوئے چیزیں ہیں۔ وعالماً ومتعلماً، اور وہ چیزیں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں دنیا کے اندر، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ علم حاصل کرنے والا، علم سکھانے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ آج مسلمانوں ذرا اپنے محلے کا، اپنے گھر گھرانے کا جائزہ تو لو کہ کون سا شخص ہے، کون سا ذمہ دار ہے اور کون سا مسلمان ہے جو اسلام کا دم تو بھرتا ہے، قرآن سے محبت کی رٹ تو لگائے رہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن وہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے سے کوسوں دور ہے، قرآن کے تعلم و علم سے کوسوں دور ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کی اپنی زندگی کے اندر بہتری کیسے آئے گی؟ پھر وہ تو اسی فرمان کے زیر سایہ آئے گا کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ملعون ہے، مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت رب ذوالجلال کی نگاہ میں نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی کو مت بھولیے۔ آپ دنیا کی زندگی کو اور معیشت کے چکر میں، دنیا کو بنانے کے چکر میں اپنی قبر کی زندگی کو مت بھول جائیے، اپنی آخرت کی زندگی کو مت بھول جائیے۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو مردود کہہ کر، دنیا کو لعنتی کہہ کر، مسلمانوں تمہیں یہ نہیں بتانا چاہتا، تمہیں یہ حکم نہیں دینا چاہتا کہ تم سنیاس بن کر اپنی زندگی گزارو، تم بیوی بچوں سے دور رہ کر اپنی زندگی گزارو، تم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر زندگی گزارو۔ ایسا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے تمہیں دنیا میں زندگی دی ہے تو پھر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کا سودا کرو، آخرت کو چاہو، آخرت کو تلاش کرو، وہی تمہارا ایسا گھر ہے جو ہمیشہ جس میں تمہیں رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہیں ملنے والی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو حصہ تمہارے لیے رب ذوالجلال نے رکھا ہے اس کو مت بھولو۔ کمانا تمہاری ذمہ داری ہے، معیشت، گھر، کھیتی، یہ تمام چیزیں تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو بھول کر صرف آخرت کو چاہو، ایسا قطعی رب ذوالجلال نے تمہیں اور ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا کی چیزوں کو بھی جو ضروریات کی ہیں، جو آخرت سے غافل نہ کریں، اس کو بھولو مت۔ کتنا رحمان ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب کہ ہماری اپنی نادانیوں کے باوجود بھی، ہماری اپنی بے وقوفی کے باوجود بھی ہمارے معاملات کو رب ذوالجلال سدھارنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو مکمل کر دیا، اس لیے رب ذوالجلال نے جو شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری تھی وہ نظام ہم انسانوں کی زندگی کے لیے بالکل مکمل کر دیا، اس میں کوئی ادھورگی، کوئی ناقص چیز نہیں چھوڑی۔ رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ واقعہ رکھا کہ جب مدینے کے اندر، جب مدینے گئے لوگ، مکہ چھوڑ کر ہجرت کیا مسلمانوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہاں پر معاملہ کیا ہوا آپ اور میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے، جنہوں نے اپنا گھر، اپنا بار، اپنی کھیتیاں، اپنی جائیدادیں قربان کر کے صرف اسلام کے لیے، صرف اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو چکے، جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے بھی اسلام کی اور ایمان کی بے نظیر مثال دی، گھر بار آدھا کر دیا، تجارتیں آدھا کر دی، 2 بیویاں جس کے پاس تھی انہوں نے ایک کو طلاق دے دی کہ آپ ان سے شادیاں کر لو، آپ ہماری تجارتوں میں آدھے حقدار ہو، آپ ہمارے گھر کے اندر آپ ہمارے حقدار ہو۔ جن لوگوں نے مکہ چھوڑا تھا ان کے سامنے یہ پیشکش کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں اور مکہ والوں کے درمیان بھائی چارگی کی مثال قائم کی۔ اسی طریقے سے سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان یہ کہا کہ آپ دونوں آپ سے بھائی ہو، بھلے سے خونی کوئی رشتہ نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، یا کوئی دور سے کوئی مطلب نہیں، لیکن آپ ایمان کے بیس پر، آپ اسلام کے بیس پر بھائی ہو۔ جب ابو الدرداء اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھا کہ متبدلہ، کہ وہ جو ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں
کوئی زیب و زینت کی چیز اختیار نہیں کی ہوئی ہے، ایسے ہی جو ہے بنا اہتمام کے وہ ہیں اپنے گھر کے اندر۔ تو ابو الدرداء اور وہ پوچھتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما شانک، اے ام درداء، اے ابو درداء کی بیوی، تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے اپنا حال اس طرح کیوں کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اخوک ابو الدرداء لیس له حاجہ فی الدنیا، کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کے اندر کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے دنیا داری کا، اسی لیے میں نے بھی اپنی حالت یہ بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ تو فجاء ابو الدرداء، کہنے کا مطلب یہ تھا ان کی بیوی کا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتے، دین ان کے اوپر اتنا زیادہ غالب آ گیا، آخرت کا معاملہ اتنا زیادہ غالب ہے کہ وہ دن اور رات ہمیشہ اپنے دین کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی آخرت کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی قبر کی زندگی کو مقدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان تمام فکر میں ان کو اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ جب ان کو اپنی بیوی کا خیال نہیں ہے تو میں نے اپنی حالت کو اسی طرح بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو ابو الدرداء جب آتے ہیں فصنع له طعاما، تو ابو الدرداء خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بھی کھاؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ کھاؤ۔ تو ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں دن میں روزے سے رہتا ہوں، یعنی دینداری اور آخرت کا معاملہ اتنا زیادہ غالب تھا، کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ قال ما انا آکل، سلمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ نہیں کھاؤ گے میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حتیٰ تأکل قال فأکل۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر اس بھائی کے اس فیصلے پر مجبور ہو کر انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا اور اس سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھانا کھایا۔ کان اللیل ذهب ابو الدرداء، اور جب رات ہوئی اسی طریقے سے تو دیکھا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو الدرداء اٹھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے رات کی تہجد کی۔ تو ابو الدرداء سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابو الدرداء سے کہ ابھی سو جاؤ، نم فنام، ابھی سو جاؤ۔ دیکھیے بھائی کی بات ماننا، اپنے قریبی رشتہ داروں کی بات ماننا صحابہ کرام اپنی زندگی کے لیے کتنا مقدم سمجھتے تھے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں رات کے حصے میں، لیکن جب سلمان رضی اللہ عنہ روک دیتے ہیں کہ آپ سو جائیے، فنام، تو ابو الدرداء سو جاتے ہیں۔ ثم ذهب یقوم، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، پھر چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں تہجد کی رات کی۔ فقال نم، تو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سو جائیے، فنام، پھر وہ سو جاتے ہیں۔ فلما کان من آخر اللیل، جب رات کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، جس وقت ہماری عورتیں رمضان کے مہینے میں سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہیں، وہ وقت جب ہوتا ہے تو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اب اٹھاتے ہیں سلمان رضی اللہ عنہ خود کہ قم الآن، اب اٹھو فصلیا۔ تو سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دونوں نے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنایا تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، ایک ماں کے پیٹ سے نہیں جنمے تھے، ایک مکے کا آدمی ہے اور ایک سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے، ان کا معاملہ جب اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دونوں لوگ، پھر سلمان رضی اللہ اب کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو کہ ان لربک علیک حقا، کہ اے میرے بھائی ابو الدرداء، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے پروردگار کا بھی تیرے اوپر حق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سانسیں دی، جس نے تجھے بیویاں دی، جس نے تجھے بچے دیے، جس نے تجھے کھیتیاں دی، جس نے تیرے لیے ساری زمین کو، ساری دنیا کو سمیٹ کر تیرے قدموں میں ڈال دیا، اس مالک کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا، اور جس رب نے، جس مالک نے تجھے یہ جان دی ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں، تجھے سانسیں دی ہیں اور تجھے دن اور رات میسر کیا ہے، اس نفس کا بھی، اس جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری اپنی بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے اپنے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے سبکدوش ہو کر، اپنے آپ کو دور ہو کر سنیاسوں والی زندگی رب ذوالجلال نے حرام کی ہے۔ اگر تو ان تمام حقوق سے روگردانی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، دن کو تمام دن روزہ رہے گا، راتوں کو تمام رات اللہ کی عبادت میں گزار دے گا، تو تیری بیوی قیامت کے روز تجھے پکڑ لے گی، تیرے بچے تجھے قیامت کے روز پکڑ لیں گے، اور تو جو آج جنت کا طلبگار ہے اور طلبگار بن کر زندگی گزار رہا ہے، تو کل قیامت میں جنت کے اندر تیرا کوئی حصہ دار، تو تیری کوئی حصہ داری نہیں ہوگی اگر تو آج اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر زندگی گزارے گا۔ تو اسلام ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ واقعہ پہنچتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سلمان نے جو بات کہی ہے رات کے پچھلے پہر میں، رات کے آخری حصے میں جو بات کہی ہے ابو الدرداء سے، وہ بات بالکل صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو حق دو، یہی اسلام ہے۔
ہر حقدار کو حق دو، یہی اسلام ہے۔ پڑوسی کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو، رشتہ داروں کا جو حق ہے اس کا حق دو، راستے کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو، بچوں کا جو حق ہے اس کا حق دو، بیوی کا جو حق ہے اس کا حق دو، ماں باپ کا جو حق ہے اس کا حق دو۔ ان تمام حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے۔ ذمہ داریوں سے بھاگ کر زندگی گزارنا یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر یہ بات بیان فرمائی، لا رہبانیت فی الاسلام۔ جنگل میں چلا جائے انسان، مسجدوں میں 3 سال کے لیے، 40 دن کے لیے، 60 دن کے لیے چلا جائے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں سنیاس نہیں ہے، سنیاسی کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر۔ ان تمام چیزوں سے بری ہے ہمارا اسلام۔ لیکن آج افسوس کے افسوس، چاہے ہم گھر کے اندر رہیں، چاہے اپنی تجارتوں کے اندر رہیں، چاہے محلے اور بازاروں کے اندر رہیں، ہم ہر حقدار سے حق چھین لینا چاہتے ہیں، اور اسی کو ہم اپنا ایٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہم اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہے ہمارا اسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رب الجلال ایک آیت اتارتا ہے کہ کس طریقے سے حقدار کو حق دینا ہے، اور کس طریقے سے جہنم سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانا ہے۔ رب الجلال نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان لانے والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خصوصی طور پر عورتوں کو الگ رکھا ہے اسلامی احکامات میں، صرف اور صرف وہیں پر مسلمان کی عورتیں الگ ہوں گی، ورنہ پورا قرآن جہاں مردوں سے خطاب کر رہا ہے وہیں پر وہ عورتوں سے خطاب کر رہا ہے۔ جہاں نماز کے بارے میں کہا کہ اے مردو تم نماز قائم کرو، وہیں پر گویا کہ یہ حکم ہے کہ اے عورتوں تم بھی نماز قائم کرو۔ جہاں پر حکم ہے کہ اے مردوں تم زکوٰۃ دو، وہیں پر یہ بھی حکم ہے کہ اے عورتوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ جہاں پر یہ حکم ہے کہ اے مردوں تم سچ بولو، وہیں پر گویا کہ یہ بھی حکم ہے کہ اے عورتوں تم بھی سچ بولو۔ جہاں پر یہ حکم ہے کہ اے مردوں مسجدوں کو آباد کرو، وہیں پر یہ بھی حکم ہے کہ اے عورتوں تم بھی مسجدوں کو آباد کرو۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ جس دن اپنی مسجدوں کے دروازے اپنی خواتین کے لیے کھول دو، ورنہ دنیا انتظار میں ہے۔ کوئی اپنی مندروں کے دروازے کھولے گا، کوئی اپنے گرودواروں کے دروازے کھولے گا، کوئی چرچ کے دروازے کھولے گا، کوئی نائٹ کلب کے دروازے کھولے گا، کوئی رات کے اندھیرے میں اپنا دروازہ تمہاری عورتوں کے لیے کھولے گا۔ بے حیائی اور فحاشی اور یانت اتنی عام کر دے گا کہ ان کا اسلام اور ان کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان لانے والے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف خود کی فکر کرنا یہ جو ہے خود غرضی ہوگی، اور اسلام میں خود غرضی کے ساتھ جینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آیت اس چیز کا صاف صاف انکار کر رہی ہے۔ جن لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ میرا تو بن گیا، کسی کا بگڑتا ہے تو بگڑے، میرا کیا جا رہا ہے، کسی کی دنیا اجڑ رہی ہے تو اجڑے، اور کسی کی آخرت برباد ہو رہی تو برباد ہو، تو میرا کیا جا رہا ہے، میں تو نماز کا پابند ہوں، میں نے تو مسجدیں آباد کی ہوئی ہیں، یا میں نے اس طریقے کی کتنی مثالیں ہیں۔ یہ خود غرضی کے ساتھ جینا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ فکر مند تھے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جہنم کے لپٹوں سے بچ جائیں، جنت کے مکی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ٹینشن کو اور ان کے اس فکر جو ہے ان کی اس فکر کو رب الجلال نے سورہ کہف کے اندر اور دوسری آیتوں کے اندر یہ بات بیان فرمائی اور منع کیا کہ اے میرے پیغمبر، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ فکر مت کریے کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ افسوس کے مارے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالیں، آپ افسوس کے مارے، ٹینشن کے مارے اپنے آپ کو لاغر کر دیں، اپنے آپ کو کمزور کر دیں۔ آپ اس طریقے سے ٹینشن نہ لیجئے، آپ خیر خواہ رہیے، لیکن اتنی آپ کی فکر اور آپ کی ٹینشن اتنی نہ بڑھے کہ آپ کے جو ہے آپ کے جسم کو لاغر کر دے اور آپ کے نفس کو ہلاک کر دے۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا خیرکم لأہلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول دیے ہیں کہ کس طریقے سے حقدار کو حق دینا ہے، کس طریقے سے معاشرے میں گھر کے اندر رہنا ہے مسلمانوں کو، کس طریقے سے اسلام کا پابند بن کے زندگی گزارنا ہے۔ کیونکہ میں نے شروعات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث رکھی کہ دنیا و ما فیہا، دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں، صرف اللہ کے قریب کر دینے والی چیزیں، صرف اللہ کے قریب کر دینے والی چیزیں ہی اللہ کی رحمت کے سائے کے حقدار ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی زیر سایہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اصول دیے کہ ایک مسلمان کی زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا خیرکم لاہلی، سب سے پہلے تو یہ بات کہ والدین کے تعلق سے، ماں اور باپ کے تعلق سے تو بڑے فرامین ہیں، قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیثیں ہیں، حتیٰ کہ رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرما دی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کی عبادت کے بعد اگر تمہارے حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے، رب کی وحدانیت کے بعد، رب کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے بعد، رب کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد، رب کے سامنے رکوع کرنے کے بعد، رب کی عبادت کر لینے کے بعد اگر تمہارے حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے، تمہاری اچھائیوں کا، تمہاری بھلائیوں کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری ماں ہیں اور تمہارے باپ ہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ جو ہے والدین کی رضا میں، والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ یعنی اگر آپ کے والدین، آپ کے ماں اور آپ کے باپ آپ سے خوش ہیں تو گویا کہ اللہ بھی آپ سے خوش ہے، اور اگر آپ کی ماں اور آپ کے باپ آپ سے ناراض ہیں تو گویا کہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ یہ مہر ثبت کر دی ہے نبی علیہ السلام نے۔ اب جو بھی بندہ، اب جو بھی بندی، جو بھی لڑکا اور جو بھی لڑکی، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہوں، چاہے جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا، اگر وہ ان کے والدین ان سے ناراض ہیں تو وہ آج اپنے آپ کو اپنے والدین سے راضی کر لیں اور اپنے والدین کو اپنے آپ سے راضی کروا لیں، کیونکہ قیامت کے اندر اگر معاملہ ایسا ہوگا کہ باپ ناراضگی کی حالت میں کھڑا ہو رہا ہے، بیٹے سے ناراضگی کی حالت میں کھڑا ہو رہا ہے، ماں بیٹی سے ناراضگی کی حالت میں محشر میں کھڑی ہو رہی ہے، تو پھر اس کے حق میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اور اس کے یہ والدین کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی حدیث، میں نے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی۔ اس کے بعد گھر کے اندر کا معاملہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس میں بھی ایک بہت سارے اصول دیے ہیں، لیکن میں مختصراً یہ بات بیان فرماتا چل رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہا وعاشروہن بالمعروف، اگر عورت سے شادی کرنا چاہ رہے ہو تو وعاشروہن بالمعروف، ڈنڈے اور لاٹھیوں سے اس کے ساتھ معاملہ نہ کرو، بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہو۔ اگر نہیں بنتا ہے تو پھر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو اس کو بھلائی کے ساتھ یا تو روکے رکھو یا بھلائی کے ساتھ اس کو طلاق دے دو۔ اس کے اوپر روزانہ لاٹھیاں اٹھانا، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، یہ اسلام آپ کو قطعی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ شوہر بن گئے تو اس کا کیا مطلب کہ ساری دنیا کہ آپ ٹھیکیدار، ساری دنیا کے ذمہ دار ہو گئے اور آپ کے ہاتھ میں رب الجلال نے لاٹھی تھما دی؟ ایسا نہیں ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، آپ بھلائی کے ساتھ روکے رکھو بیوی کو، ورنہ طلاق دے دو بھلائی کے ساتھ۔ آپ کو ظلم و زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا اور آپ کی بیوی کا ہاتھ ہوگا۔ وعاشروہن بالمعروف، نبی علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہ تم میں کا بہترین انسان کون ہے؟ تم میں کا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج کے اندر کون بہترین انسان ہے؟ جو باہر چودھری ہو، جو باہر پردھان ہو، نہیں۔ خیرکم لاہلی، اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جو بہتر ہے، جو بیوی کے ساتھ جس آدمی کا معاملہ بہت بہتر ہو، وہی سب سے بہتر انسان ہے، وہی سب سے خیر والا انسان ہے۔ وانا خیرکم لاہلی۔ اور دنیا نے محمد جیسا شوہر نہیں دیکھا ہے، دنیا کی عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انصاف پسند شوہر نہیں دیکھا ہے۔ وانا خیرکم لاہلی، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر انسان ہوں۔ اس کے بعد ایک بات تو رہی ہے شوہر کے تعلق سے، پھر بیوی کے تعلق سے بہت بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن جو ہے شوہر کی جانب سے ایک ذمہ داری جو رب الجلال شوہر کے کندھے پر رکھی ہے، وہ یہ رکھی ہے کہ اپنی بیوی کے تعلق سے، اپنے ماتحت رہنے والی لڑکیوں کے تعلق سے، اپنی ماتحت رہنے والی بچیوں کے تعلق سے کہ لا يدخلون الجنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص جو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، دیوث انسان، بے غیرت انسان جو اپنی بیوی کے معاملے میں، جو اپنی بچی کے معاملے میں، جو اپنی بیٹی کے معاملے میں، جو اپنی بھتیجیوں کے معاملے میں، جو اپنی رشتہ داریوں کے عورتوں کے معاملے میں، جو ان کے ماتحت میں ہیں، جو ان کے انڈر میں ہیں، غیرت مند نہ ہو، وہ برائیاں کرتی رہیں، گھر سے باہر بے پردہ نکلتی رہیں، بازاروں میں چکر کاٹتی رہیں،
جو ہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گول گپے اڑاتی رہیں، یہ سارا کچھ کریں، اور ان کی غیرت مر چکی ہو، اس پر کوئی ان کو برا نہ لگتا ہو، اس پر اس کو کوئی کچھ ٹوکتے نہ ہو، بیوی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہے کسی سے، بچی گھنٹوں گھنٹوں کسی سے بات کر رہی ہے، کوئی ذمہ داری محسوس نہ کرتا ہو، اس کے دل کو کچوکا نہ لگتا ہو، تو الدیوث الذی یقر فی اہل الخبث، تو یہ جنت میں یہ انسان، یہ مرد نہیں جائے گا۔ آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کے گھرانوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے بچیوں کے تعلق سے، وہ اپنی بیویوں کے تعلق سے، وہ اپنی بیٹیوں کے تعلق سے بڑے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی بے غیرتی کا انجام یہ تھا کہ آج ہماری مسلم بہنیں اپنا اسلام، اپنا گھر، اپنی تہذیب، اپنی عزت سب کچھ فلانگ کر غیروں کے آغوش میں چلی جا رہی ہیں، اپنا مذہب، اپنی آخرت، اپنی دنیا برباد کر کے۔ یہی معاملہ ہے، اس میں سب سے بڑا قصور کس انسان کا ہے؟ الدیوث کا ہے، جو اپنے بچیوں کے معاملے میں، اپنی عورتوں کے معاملے میں بے غیرت ہوتا ہے۔ اور بے غیرتی کا معاملہ تو یہاں تک بھی ہے کہ سامنے فلم اسکرین چل رہی ہوتی ہے، فلم بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اسی میں ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، اسی میں بیٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے، اسی میں بچی بھی بیٹھی ہوتی ہے، اس میں بے حیائی کے مناظر، اس میں لڑکی کا بھاگ جانے کا مناظر، اس میں لڑکی کے ساتھ عشق و معاشقے کا مناظر، یہ سب کچھ بیٹھ کر یا تو شوہر اور بیوی دیکھتے ہیں، یا تو شوہر اور بیوی کے ساتھ ان کے اپنے بچے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گھرانوں کا حال ہے۔ تو کیا جو انہوں نے فلم اسکرین پر جو چیزیں دیکھی وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ کو اور مجھے پتہ نہیں، جب عید کا ٹائم آتا ہے تو بچے آپ سے کیا کہتے ہیں کہ ابا مجھے فلاں ہیروئن والا ڈریس چاہیے، ابا لڑکا کہتا ہے کہ مجھے فلاں ہیرو جیسا والا بال کٹنگ کرانا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ جو چیزیں آپ نے اپنے گھر کے اندر ان کو دکھائی ہیں، وہی چیز اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ رہی بات ذمہ داری کے تعلق سے۔ اس طریقے سے ہمارا معاشرہ سدھار کے کگار پر ہوگا۔ پھر بیوی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتے ہیں کیا کہا نبی علیہ السلام کے ذریعے، کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری اس قدر بیوی کو اپنے شوہر کی کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں دنیا میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے لیے سجدہ کرے، اگر میں دنیا میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے لیے سجدہ کرے، تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر اس کی اجازت ہوتی دنیا کے اندر۔ تو کتنی فرما بردار ایک بیوی کو ہونا ہے اپنے شوہر کا، کتنا اطاعت گزار اپنے شوہر کا ہونا ہے ایک بیوی کو، آپ اسی حدیث سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور جب نبی علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، آسمان پر لے جایا گیا، جہنم کی سیر کرائی گئی، تو جہنم میں ایک چیز جو ہے نبی علیہ السلام نے آ کر بتائی کہ میں نے تم عورتوں کو، تم خواتین کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ تو خواتین نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا، لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ایسا کیوں، ہم عورتوں ہی کی تعداد کیوں سب سے زیادہ وہاں پر؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، کسی پر آ جاؤ، تمہارا کسی پر دماغ خراب ہو جائے تو اس کی چمڑی ادھیڑ لو، اور وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہروں کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والی ہو۔ یہ دو سبب ہے کہ تم نے اپنی زبان نہیں محفوظ کی اور تم نے اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کی ہیں، اپنے شوہروں کو تکلیف اور ایذائیں دی ہیں، اور اسی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم کے اندر زیادہ ہوگی۔ آپ انہی دو چیزوں سے ہماری خواتین بھی اندازہ لگا لیں اور ہمارے مرد حضرات بھی، کہ اپنی بچیوں کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہے۔ پتہ چلا کہ آپ نے تو تربیت اسلام پر کی ہی نہیں ہے، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اسی چلن پر رہتی ہے، اپنے شوہر کو تکلیفیں دیتی ہے اور موت تک اس کو تکلیفیں دیتی ہے، اس کو اپنے شوہر کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس کا نتیجہ، وہ رزلٹ کیسے آیا؟ وہ رزلٹ ایسے ہی آیا کہ جو باپ اس کا تھا، جو اس کی ماں تھی، جو اس کا گھر گھرانہ تھا، انہوں نے اپنی بچی کی تربیت نہیں کی، انہوں نے اپنی بچی کی تربیت ناقص رکھی، ادھوری رکھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم میں جا رہی ہوگی، صرف کس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی جو ہے نافرمان ہے، اپنے شوہر کو تکلیفیں اور ہدایت دینے والی ہے۔ یہ رہا شوہر بیوی اور ماں باپ کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے۔ اب بچوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات یہ بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ اذا امسیتم فکفوا صبیانکم، دیکھو اپنے بچوں پر نگرانی رکھو، اپنے بچوں کو بے لگام گھوڑے کی طرح مت چھوڑ دو۔ اذا امسیتم، جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو پکڑ لو، اپنے بچوں کو روک لو۔ فإن الشیطان ینتشر حینئذ، کیونکہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں، شیطان ہر طرف حملہ کرنے کے لیے پھیل جاتے ہیں۔ اور سنو، مرو اولادکم بالصلاۃ، جس طریقے سے برائیوں سے اپنے بچوں کو تمہیں روکنا ہے، سنو ان کو مسجدوں سے جوڑو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کر آؤ۔
बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, इस हाल में कि वो 7 साल के हों। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हों तब उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़ें, नमाज में सुस्ती करें, तो वज़रिबूहुम अलैहा, तो उन पर मारो, सख्ती के साथ उनको मारो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मदाजिअ, और बिछौना अलग कर दो, और बिछौना अलग कर दो। ये इस्लाम सिखाता है। आज कितनी बुराइयां हैं 10 साल के बच्चे के अंदर, आज कितनी बुराइयां हैं 9 साल के बच्चे के अंदर, आज कितनी बुराइयां हैं 12 साल के बच्चे के अंदर। हमने इस्लाम से अपने बच्चों की परवरिश नहीं की, आज उसी का नतीजा निकल रहा है। आज 7 साल का बच्चा होता है, 10 साल का बच्चा होता है, हम उसको बोलते हैं अरे बेटा है, जाने दो, बच्चा है, मोबाइल दिए रहो और गेम खेलने दो, अदान हो रही है, उसको घूमने दो, खेलने दो, कूदने दो। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 15-18 साल का हो जाए, अरे अब काम करने की उम्र है, काम सीखने जा रहा है, नमाज को कैसे जाएगा, जुमा कैसे जाएगा, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, जुमा छूट जा रही, छूटने दो। उसका कॉलेज नहीं छूटना चाहिए, उसका खेल नहीं छूटना चाहिए, उसकी दुकानदारी, उसका घर नहीं छूटना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें कहाँ गई भाई? नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन कहाँ गए? तो आज जो मामला ज़िल्लत और रुसवाई का है, नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ देने की वजह से। उसके बाद बच्चों के ताल्लुक़ से ये हुक्म था नबी अलैहिस्सलाम का, हुक्म दीजिए 7 साल का हो जाए, ना माने 10 साल का हो जाए, मारिए आप, मस्जिद से लेकिन जोड़िए। जिस दिन मस्जिद से ताल्लुक़ मुसलमानों का टूट गया उस दिन खैर नहीं होगा, ज़िल्लत ही उनकी मुक़द्दर बन जाएगी। फिर पड़ोसी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने कहा कि मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथुहु, कि जिब्रील इस्लाम बार बार मेरे पास आ रहे हैं और पड़ोसी के लिहाज से हुस्न सलूक का हुक्म दे रहे हैं। बार बार जब आ रहे हैं जिब्रील इस्लाम, तब मुझे कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो। हत्ता कि मुझे ये गुमान हो चला कि जिब्रील इस्लाम या अल्लाह तबारक व तआला उसको हमारा वारिस बना देंगे, यानी पड़ोसी को हमारा वारिस बना देंगे। जिस तरीके से बेटा और बेटी हमारे वारिस बन जाते हैं हमारे मरने के बाद, वैसे पड़ोसी को हमारा वारिस बना देंगे। इतनी अहमियत थी अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक के मामले के लिहाज से। और सबसे बेहतरीन अगर हम हुस्न सलूक अपने पड़ोसी के साथ कर सकते हैं तो दीन के लिहाज से कर सकते हैं, दीन से जोड़ कर सकते हैं। इससे बेहतरीन हदिया और तोहफ़ा हम अपने पड़ोसी को कोई और नहीं दे सकते हैं। आप सालन भेजिए, आप मुर्गा भेजिए, आप मछलियाँ भेजिए, आप बकरे भेजिए, आप अच्छी अच्छी किस्म के हदिये तोहफ़े तहफ़ दीजिए अपने पड़ोसी को। अगर आप अपने पड़ोसी को आपने बेहतर दीन नहीं पेश किया, आपने अपने पड़ोसी को दीन के लिहाज से उनकी बच्चियों की हिफाजत का तोहफ़ा नहीं दिया उनको, तो आपने कुछ नहीं दिया और आपसे जो है बेकार पड़ोसी कोई नहीं। फिर छोटे और बड़े के लिहाज से ये तो घर के अंदर का मामला था और घर से बगल वाले का मामला था इस्लाम के अंदर। बाहर माशरे सोसाइटी में क्या मामला करना है मुसलमानों को? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा छोटे और बड़े के तमीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, छोटे और बड़े के साथ अपनी तमीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन आज मुसलमानों की अपनी ज़िंदगी से सबसे पहले जो चीज़ गई है वो तो अल्लाह उसके रसूल की अज़मत चली गई है मुसलमानों के दिलों से और मुसलमानों के नौजवानों के दिलों से। और दूसरी चीज़ जो गई है वो है छोटे और बड़े का एहतराम, छोटे और बड़े की तमीज़ चली गई है। और इसी बिना पर आज एक लड़का सिगरेट पीते हुए, उसका धुआं उड़ाते हुए अच्छे बड़े लोगों के सामने से गुजरता है और उसको हया नहीं आती है, उसको शर्म नहीं आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व यारिफ शरफ कबीरना, हम में से वो आदमी है ही नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे, हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तो रहा छोटे और बड़े के लिहाज से। बारिश हो रही है, कुछ ताख़ीर हो जाए कोई हर्ज नहीं है, आप लोग फिर भी घर नहीं, अभी कुछ देर तक नहीं जा पाएंगे। जो रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या उसूल दिया मुसलमानों को कि तुम जहाँ अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के तुम्हें अल्लाह ताला रहम वाला देखना चाहता है, अपने पड़ोसी के लिए रहम वाला देखना चाहता है और छोटे और बड़े के लिहाज से तुम्हारे अंदर रहमत और शफ़क़त देखना चाहता है, वहीं पर मुआशरे और सोसाइटी के अंदर भी तुम्हारी जानिब से कोई तकलीफ़ नहीं देखना चाहता, सिर्फ रहम का मामला देखना चाहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल ईमान बिदअ व सबून शोबा, कि ईमान के 70 से ज़ायद दर्जे हैं और उसमें से एक दर्जा हया का है, शर्म का है। और एक चीज़ क्या है ईमान के अंदर? इमाततुल अज़ा अन तरीक़, रास्ते में पत्थर दिख जाए, रास्ते में कांटा दिख जाए,
وہ تم ہٹا دو، یہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن بڑی نیکی بن کر آئے گی، بڑا وزنی کام رب الجہاں تمہاری نگاہ کے سامنے رکھ دے گا یہ تمہارا پتھر ہٹانا راستے سے۔ آج میں افسوس جاؤں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں پر، اپنے ملک کے دوسرے لوگوں پر، اپنے ملک کے اغیار لوگوں پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر برساتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھروں سے ہماری عمارتوں کو جو ہے ٹھیس پہنچاتے ہیں، ہمارے اپنے لوگوں پر ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ جو اسلام راستے سے پتھر ہٹا کر رحمت کی مثال قائم کرنا چاہتا ہے، جو اسلام راستے سے پتھر ہٹا کر اس رحمت کا اور شفقت کا ایسی بے نظیر جو ہے نمونہ انسانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو، وہ اپنے مذہب کے پر چلنے والوں کو کیا اس بات کا حکم دے گا کہ وہ عورتوں پر، وہ بچوں پر، وہ نوجوانوں پر، وہ بوڑھوں پر پتھر برسائیں؟ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، اور اسلام اس سے بری ہے ان پتھر بازیوں سے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، اللہ کے رسول صاحب نے کہا راستے سے پتھر ہٹانا یہ اسلام کے اندر نیکی ہے، صدقہ ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری اور ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اسلام کو پیش کرو لوگوں کے سامنے، اپنے اسلام کو پیش کرو، اپنی بے حیائی سے اسلام کو بدنام مت کرو، اپنے ٹک ٹاک اور اپنی فلمی گانوں سے اسلام کو بدنام نہ کرو۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہو اسلام کے لیے تو اس اسلام کی صاف و شفاف جو ہے تصویر کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرو۔ اور آخری میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت ہے، مسجدوں سے جڑ جاؤ، تمہارے اندر خیر، تمہارے اندر بھلائی مسلمانوں تبھی آئے گی جب تم اپنا تعلق مسجد سے جوڑو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش احدا الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میزان، یہ ترازو تم لوگوں کو دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد تو ایک مومن ہی کرتا ہے، جو آخرت کو اور اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے وہی مسجدوں کو آباد رکھتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو سوائے اللہ سے کسی اور سے نہیں ڈرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، یہی حقیقت میں مومن ہیں، اور یہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ ہمارے اندر بھلائی، ہمارے اندر خیر کب آئے گا؟ جب ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے، اور ایمان بھی تبھی آئے گا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، اور اللہ کا صرف اور صرف اللہ کا خوف کب آئے گا؟ جب ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ورنہ کسی کے لاٹھی چلانے سے کوئی ڈر جائے گا، کوئی بلی راستے گزر جائے گی ڈر جائے گا، کوئی رات میں الو بول دے تو ڈر جائے گا، کوئی بلی جو ہے راستہ کاٹ دے تو وہ گاڑی روک دے گا، تو ہر چیز سے ڈر جائے گا، ہر چیزوں سے اس کو خوف ہونے لگ جائے گا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں دنیا کے اندر آخرت کے لیے جینا چاہتے ہیں تو اپنی مسجدوں کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری بچیوں کو اپنی تربیت اسلام کی روشنی میں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اوپر جو خوف کا سایہ ہے، الہ العالمین اس کو امن میں تبدیل کر دے، الہ العالمین اس کو شانتی میں تبدیل کر دے، الہ العالمین اس کو پیس میں تبدیل کر دے۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کے الہ العالمین دور کر دے۔ الہ العالمین ہماری نگاہوں میں ہمارے اسلام کو سب سے اہم اور سب سے مقدم رکھ دے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ہمارے اپنے قرآن کو سجائے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین مسجدوں سے جڑنے کی اور جوڑنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔